أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان رفا ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم رفا یونیورسٹی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارا سیگمنٹ نارملی تلاوت کے فوراً بعد نعت کی طرف ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے بغیر کسی تاخیر کے نعت کی طرف چلتے ہیں. آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زہرا حیدری صاحبہ کی موجودگی میں ہم چاہیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاعری کا ایک حصہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. جی. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ شکستہ ہوں تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں.
MS Media Studies, specialization in digital marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new apps, algorithms, technologies, and methods. What make you distinguish from other? You have the skills, knowledge, and aptitude. If you have a degree in any social management, media, or any other allied sciences, or you are working in any digital agency, just walk in for an interview and discuss your career plan at RIFA Institute of Media Sciences. جزاک اللہ. آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین اور ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم اپنی ساری ٹرانسمیشن میں غزہ کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں, اور غزہ کی صورتحال میں ایک کل تھوڑی سی اضافہ یہ ہوا ہے کہ علی بھی ہمیں اس کی تفصیل بتائیں گے. سلامتی کونسل میں وہ قرارداد پیش کی گئی, اور جیسا ہم جانتے ہی ہیں کہ اب تو میرا خیال ہے وہ لفظ المیہ بھی کم ہو گیا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور اور یہ سارے لوگ اور ان کے نقاب اور ان کے چہرے اور یہ مطلب اب یہ سارے موضوع ختم ہو گئے. یہ سب اپنے اپنے اصل چہرے کے سامنے موجود ہیں. اور وہ جو کل ہم ایک بات کر رہے تھے کہ وہ اپنا چہرہ خوب پہچان گئے اور دنیا کے سامنے بے نقاب ہو کے بھی کھڑے ہو گئے, لیکن ہم نے کوئی نہ کوئی نقاب ضرور ابھی اوڑھی ہوئی ہے. بالکل. اور وہ ایک ایسی نقاب کے اندر رہنا چاہتے ہیں جس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم نقاب بھی ہے اور نقاب بھی ہے اور جبہ بھی ہے, جبہ بھی ہے, دستار بھی ہے. اندر سے ہمارا وہی معاملہ ہے کہ ابھی ہمیں صبح فون آ جائے کہ وہ آپ جا کے امریکہ کا ویزا لے لیں تو ہم دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے وہاں پہ. تو وہ یہ پوری صورتحال ہے کہ انہوں نے غزہ پہ جتنا بھی مظالم ہو رہا تھا اس مظالم کو روکنے کے لیے جو قرارداد تھی اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ قتل عام بند ہو. اس کی مزید تفصیل علی کے پاس ہوگی. علی کے پاس چلتے ہیں. جی علی, آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی بہت شکریہ سر. پہلی تو اپڈیٹ یہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی جو ابھی آپ نے شیئر بھی کی کہ فائنلی جو سیز فائر کی ریزولوشن تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس میں وہ جو قرارداد تھی وہ منظور ہو چکی ہے. اور ابھی جو غزہ میں جو چل رہی تھی جو جینوسائیڈ چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پراپر جو سلامتی کونسل ہے اس نے قرارداد منظور کر دی ہے. اور اس پر یہ ہے کہ بار بار پہلے بھی 3-4 بار یہ قرارداد پیش ہو چکی تھی, بٹ بار بار جو یو ایس ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا وہ ویٹو کر دیتا تھا, مگر اس بار اس نے نہیں کیا, جس کی وجہ سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. اور اسرائیل میں اس کو لے کر بہت زیادہ اس ٹائم وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے. جی چونکہ یو ایس اور جو اسرائیل ہے وہ ایک دوسرے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تھے, اور چونکہ اسرائیل جو اس نے ویٹو نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ قرارداد یہاں پر منظور ہوئی ہے, تو اسرائیل کے اندر اس ٹائم بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی, وہ میں ڈسکس کروں گا آگے. مگر یہ جو قرارداد ہے یہ منظور ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو وہاں کی سچویشن سے اپڈیٹ کروں کہ وہاں پر اٹیک اسی طرح چل رہے ہیں, یا میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, جو سچویشن میں نے دیکھی ہے تو شاید اٹیکس کی جو وہ اس کو تیز کر دیا گیا ہے تاکہ جتنا ٹائم کیا پتہ ہمیں وہ سٹاپ کرنا پڑے پریشر میں آ کے, تو جتنا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے ہم زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں فلسطینیز کو تو وہ کر سکیں. تو انہوں نے رفح میں پھر ایک ہاؤس کو جو ہے اس پر بمباری کی ہے جس میں 18 لوگ یہاں پر شہید ہوئے ہیں, جن میں 9 بچے نامولود بچے وہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ سچویشن ہے وہاں کی, حالانکہ جو قرارداد ہے وہ منظور ہو چکی تھی. یہ میں سچویشن اس کے بعد کی آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے منظور ہونے کے بعد کی وہاں پر جو سچویشن ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کے جو میں نے آرگنائزیشن کا ذکر کیا تھا UNRWA جو کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک آرگنائزیشن ہے اس ٹائم سب سے بڑی, جو کہ فلسطینین کی اس ٹائم 6 ملین فلسطینینز کو جو امداد دے رہی تھی, ان کی ہیلپ کر رہی تھی, بہت فلسطین کے انسائڈ جو پیپل ہیں یا باہر. اس کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے, ساتھ ساتھ جو یہ منظور ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ناردرن غازہ میں جو بین کی تھی اسرائیل نے اس کی جو امداد, تو وہ وہاں پہ
پہ کنٹینیو کی جائے، کیونکہ اس ٹائم 85 to 90% شدید قحط کی صورتحال میں ہیں لوگ ناردرن غازہ میں. تو اس کی اگر آپ ایڈ کو جب تک اسرائیل کی وہ اس فیصلے پر نہیں آتا ہے اور وہ پراپر جنگ کو ختم نہیں کرتا ہے، تب تک وہاں پر جو لوگ ٹریپڈ پھنسے ہوئے ہیں اس آرگنائزیشن کی امداد کے ذریعے ہم اس کی مدد کر سکیں. تو اس پر اللہ کرے اگر یہ وہاں پر اس سے بین ہٹ جاتا ہے تو اس کی جو امداد ہے وہ اگر ناردرن غازہ میں جائے گی، چونکہ اس سے پہلے 104 امدادی ٹرکس وہاں پر پہنچائے تھے اس آرگنائزیشن نے، جس سے 2,75,000 وہاں پر فلسطینیوں کو فیڈ کیا گیا ہے. اگر دوبارہ سے امداد جاتی ہے تو وہاں پر قحط کی جو صورتحال ہے اس سے نمٹا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سیز فائر کی ریزولوشن ہے اس پر ورلڈ وائڈ جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے، ویلکم کیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشن کے چیف ہیں گیوٹرز، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ جو قرارداد ہے اس کو منظور کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی امپلیمنٹیشن پراپر وہاں پر نہیں ہوگی. انہوں نے سیدھے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر کہ اس کا فائدہ تب تک صحیح سے نہیں ہو پائے گا جب تک پراپر اسرائیل کو آپ یہ بات جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر سیز فائر کا جو ہے وہ اس کا جو یہاں پر جو ریزولوشن ہوئی ہے اس پر وہ عمل درآمد بھی کرے اور وہاں پر جو جینوسائڈ شروع ہے وہ اس کو ختم کرے. چائنا نے بھی اس کو ویلکم کیا، چونکہ چائنا کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، انہوں نے یہ پراپر اعلان کیا تھا کہ غزہ میں سیز فائر کے معاملے پر کوئی بھی بات ہوگی، اس لیے ریزولوشن ہے اس کے علاوہ بھی تو ہم اس کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے سپورٹ کیا بھی ہے اس کو اور انہوں نے ویلکم کیا ہے. یہ چونکہ جو فورن لیڈرز ہیں کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ویلکم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے بعد کی میں آپ کو سچویشن ابھی بتا دیتا ہوں. جو مجموعی تعداد وہاں پر غزہ میں اس ٹائم جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں 32,333 فلسطینی وہاں پر شہید ہو چکے ہیں 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک، اور اس کے علاوہ 74,694 وہاں پر ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں. یہ وہاں کی سچویشن ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی جو ملٹری ہے اس نے ایئر اسٹرائک کی ہے الشفا ہاسپٹل کے نزدیک. ایک غازہ سٹی میں ایک گھر تھا اس پہ فیملی کا، اور اس میں 30 لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں. اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ ایک ہی فیملی کے کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، کتنے مرد و خواتین بچے. جب اپ ڈیٹ آئے گی ہم انشاءاللہ اس سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو. اس کے علاوہ جو ساؤدرن غازہ میں ساتھ ساتھ یہ آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں یہ کل جو ریزولوشن سیز فائر کا پاس ہوا ہے اس کے بعد کی ہے. ابھی وہاں پر حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کریٹیکل ہو چکے ہیں اور اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ جب تک یہ جو جنگ بندی ہے یہ اس کو پریشر اس پر ڈالا جائے یا اس کو ختم کرنے کی نوبت آئے اس سے پہلے وہ میکسیمم وہاں پر ڈسٹروائے کر چکا ہو اور نقصان پہنچا چکا ہو فلسطینینز کو. وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ ساؤدرن غازہ میں ابھی تک جو ہے وہ دوبارہ سے ریڈز ڈالی جا رہی ہیں اور کنٹینیوسلی وہاں پر ریڈز جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں، جہاں پر 1.4 ملین فلسطینیز جو ہیں ان کو بار بار مجبور کیا جا رہا ہے ڈسپلیس کرنے پہ. وہ اسی لیے کہ فلسطین کی حدود کو، غزہ کی حدود کو وہ چھوڑ دیں اور جو وہاں پہ ان کا پلان ہے کہ وہ آکوپائڈ کر لیں اس پلیس کو بھی اپنی اسرائیلی جو وہاں پر اس کا وہ حصہ بنا لیں، تو وہ اس پلان کے مطابق ان کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. اور اس کے علاوہ رات سے جب ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کے بعد 60 ٹارگٹس پہ غازہ میں جو ہے 60 ٹارگٹس کو اسرائیلی ایئر اسٹرائکس نے وہاں پر ٹارگٹ کیا ہے. 60 جو ٹارگٹس ہیں وہ کم نہیں ہیں. رات سے ابھی تک اس سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے اتنے کم ٹائم میں. جو ہی ریزولوشن پاس ہوئی ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنا نقصان پہنچایا جا سکے وہ کوشش کر رہے ہیں. 60 جو ٹارگٹس ہیں ان کو انہوں نے وہاں پر فائر کیے ہیں اور بمباری کی ہے. اور میں جو یو ایس کے سابق پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو بات کی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس پر میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اسرائیل نے جو 7 اکتوبر کے جو حماس کا حملہ تھا، اگر میں اسرائیل کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو اسرائیل نے اس ٹائم کیا اور واپس حملہ کیا اور اسرائیل نے جو سچویشن کی. بٹ انہوں نے بعد میں کہا کہ چونکہ اب یہ ایک ریزولوشن پاس ہو چکا ہے تو اسرائیل کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے اور وہاں پر جو offensive ہیومینیٹی جو انسانیت کے خلاف وہاں پر جو چل رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے،
تو وہاں پر وہ اس کو ختم کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو غزہ کے لوگ ہیں انہوں نے جب یہ سیز فائر کا ریزولوشن وہاں پر وہ پاس ہوا ہے تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا, ایک امید سی جاگ گئی. جو رپورٹرز کو وہاں پر رپورٹس دی ہیں وہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً ہمارے بچے جو ہیں وہ رمضان آیا اس پہ تو وہ خوشی نہیں دیکھ سکیں جو رمضان میں اس سے پہلے ہوتی تھی, مگر سکھ کی عید ہمارے بچے دیکھ لیں. ہم اس پر خوش ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے تقریباً عید پر وہ خوشی کر سکیں جو وہ اس سے پہلے عید پر مطلب کرتے تھے. تو یہ ایک امید کا اظہار انہوں نے کیا. تو یہ کچھ پچھلے 24 آورز کی سچویشن تھی شیر کی. تھینک یو. جزاک اللہ. یہ اکرام بھی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک فرد سے یا ہمارے ایک ملک سے یا ایک پرسن سے کیا فرق پڑتا ہے, مگر ایک بات یہ شاید مجھے تو یاد نہیں ہے زیادہ, لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ اس طرح کے کسی بڑے موقع پہ امریکہ نے اس میں سے اپنے آپ کو نکالا ہے یا اس میں حصہ نہیں لیا ووٹنگ میں. ورنہ تو اسرائیل کے اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ وہ ویٹو کیا کرتا تھا. ویٹو کا مطلب یہ تھا کہ کھل کے جو ہے نا اس کی حمایت کرتا تھا. مگر اب بات جو سامنے آ رہی ہے ہم عالمی طور پہ بھی دیکھتے ہیں اور یورپ اور امریکہ کے اندر بھی کہ انسانوں کے اندر بہرحال یہ احساس موجود ہے اور امریکہ کے اندر یہ بہت بڑی ایک لوگوں تبدیلی ہے کہ لوگوں کا ایک ہاں کہ انہوں نے اتنا مجبور کیا ہے وہاں کی ریاست کو کہ وہ کم از کم 10 نہیں تو کم از کم 1 قدم تو پیچھے ہٹی ہے. جو ہیں اور یو ایس کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ پہلے ہی سیز فائر پہ اتنے بیانات دے چکی تھی اور اس کو اتنا انسسٹ کر چکی تھی اسرائیل کو سامنے, مطلب دل سے وہ شاید کچھ اور چاہتے ہو مگر سامنے سے وہ اتنا اس کھل کر سامنے آ چکے تھے بیانات میں, چونکہ وہاں پر چونکہ آپ نے بتایا بھی اتنی سٹرائکس شروع تھی اور نیشنل جو انٹرنل پریشر ان پہ عوام کا بہت زیادہ تھا تو وہ سیز فائر پر بہت سارے بیانات دے چکے تھے. اب اگر وہ وہاں پر ویٹو جو مطلب وہ ووٹنگ اسرائیل کی حمایت کر دیتے تو جو یو ایس کو اس کے بعد بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے نا مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اس سے بھی. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک ریزن تھی کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آئے اور انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. وہ اقبال کا شعر ہے کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا, وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. تو وہ ہم جو کل بھی بات کر رہے تھے نا کہ اس سوال کو بار بار جو اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ جو کچھ ہو رہا ہے غزہ میں اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا. کیا امریکہ اور اسرائیل کسی جگہ سیز فائر کر لیں گے اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کیے گئے اس کا کیا ہوگا؟ کیا دنیا واپس سے دوبارہ پھر اسی طرح سے ہو جائے گی اور فلسطین میں دوبارہ سے ریکنسٹرکشن اور ملبہ اور لاشیں اور وہ سب ختم ہو جائے گا, یا یہ ایک ایک فلسطینی کو مار دیں گے؟ تو وہ کل جو ہم بات کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ. تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال. ہاں, اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے. تو ہم یہ اس بات کو بہت میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, پھر ہم اپنے ایک اور موضوع اس طرف آتے ہیں. میں ایک چیز اور چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے امجد اسلام امجد صاحب کی, بیت المقدس کی ایک شام. آپ بات مکمل کر لیں پھر ہم اس کے بعد. مطلب ہمیں تاریخ سے یہ علم ہے نا, ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو انبیاء کرام کی تاریخ سے یہ علم اچھی طرح سے ہے اور اللہ کے کلام سے ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جس میں انبیاء کرام کے سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں, اور یہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جس میں ان یہودیوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کے نبی کو یہ کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے اور ہم نے نہیں تمہارے ساتھ جانا. ہم انشاءاللہ غزوہ بدر کے موقع پہ بھی
17 رمضان کو ایک تفصیلی گفتگو کریں گے بدر کے حوالے سے. جب بدر کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور انہوں نے جو ایک چھوٹا سا جتھا تھا 313 مجاہدین کا، جس میں اکثریت جو ہے وہ انصار کی تھی اور تھوڑے سے مہاجرین تھے اس میں، تو جب انہوں نے مہاجرین میں سے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ مکہ سے آئے تھے اور ان کے اوپر ایک اعتماد تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے، جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سابقون اولون لوگ تھے. لیکن انہوں نے انصار سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پوچھی، اور یہ ڈرتے ہوئے پوچھی غالباً، کہ ان سے ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر اگر کوئی غزن پہنچانے کی نعوذ باللہ کوشش کرے گا تو انصار سامنے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کوئی معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. تو بدر کے مقام پہ وہاں پہ 1000 کا لشکر موجود، یہاں 313. تو جو انہوں نے آپ نے پوچھا انصار سے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، یہ قتل گاہ ہے، سامنے 1000 لوگ ہیں، 2 لوگ صرف گھوڑے پہ سوار تھے اور شاید تھوڑے سے اونٹ تھے اور باقی سب پیدل، اور وہاں 1000 لوگ تھے. یعنی کھانے کے لیے ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور مسلح سارے لوگ. تو انصار نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ان یہود اور بنی اسرائیل کی طرح یہ کہہ کے نہیں چھوڑیں گے کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے اور تم جا کے لڑو. تو میں یہ بات ابھی یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے، جی چیز یہ بھی ریلیٹ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نا یہ بنو خزرج اور یہ جو دوسرے قبیلے مدینہ میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ نا اس یہودیوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو یہ ان کو کہتے تھے کہ ہم جب ایک آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے دنیا کو کیسے لے کے چلنا اور کیسے فتح کرنا ہے. تو اس میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، تو جب یہ قبیلے والے بنو خزرج اور دوسرے قبیلے والے مکہ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ سنا کہ ایک پیغمبر آیا ہوا ہے مکہ کے اندر جو اب تبلیغ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے، تو ان قبیلے کے سردار اور ان قبیلے والوں نے سوچا کہ یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور جس کے ساتھ مل کر ہم دنیا کو فتح کریں گے. تو کیوں نہ اگر اس سے پہلے کہ وہ اس پہ ایمان لیں ہم ان پہ ایمان لے آئیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک جو بات وہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ پیغمبر آنے والا لگا ہے، لیکن ان کی ہٹ درمی جب وہ آ گئے انہوں نے ان کو نہیں مانا، لیکن اس کی وجہ سے ان کی ایک بات کی وجہ سے وہ دوسرے قبیلے جو کہ ایمان لے کے آ گئے، اور انہی قبیلوں میں سے ایک جو سردار تھے جن کو جب صفیں بنا رہے تھے بدر کے موقع پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ، آپ اگر کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے. تو یہ بات ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ سے جو ہے نا یہ غداری کی ہے، بٹرے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بدعہدی کی ہے ہمیشہ سے، چاہے وہ پیغمبروں کے ساتھ ہو. جیسے کہ مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، تو اس نے اس سرزمین پر نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، شہید بھی کیا ہے. تو یہ ایسی قوم ہے، یہ شروع سے ہی ایسی چلتی آ رہی ہے کہ یہ جب عروج میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور جب یہ زوال میں جاتے ہیں تو یہ پھر اس طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جو طلع آپ بات کریں نا یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ آج کے زمانے میں اکرام اس لیے بھی ہے کہ ویری انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا ہے ہمارا اسپیشلی، یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ جہل کا کارخانہ ہے، جس میں کوئی بھی چیز کو ہم سارا وقت اتنا زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ تقریباً ایمان لے آتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک روضہ رسول کے اندر کی تصویر آ جاتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ جو شیئر نہیں کرے گا وہ کافر اور فلاں اور یہ اور ماشاءاللہ اور کیا الحمدللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور صدیق تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور عمر فاروق اندر کی تصویر آ جاتی ہے.
آپ سوچیں کہ یہ ایسے جہل کے کارخانے ہیں کہ اس کے اوپر بے شمار لائکس بھی ہوتی ہیں. کسی کو آج تک یہ جاننے کی زحمت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے وہاں دنیا کا کوئی بھی انسان جا ہی نہیں سکتا ہے. وہ 3 لیئر کے اندر کی عمارت ہے. جو سب سے اندر کی لیئر ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنائی ہوئی ہے. خیر اس کی ایک پوری تفصیل ہے, لیکن اس کے اندر کوئی جھانک نہیں سکتا ہے, کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے. پھر وہ بعد میں جو وہ بادشاہ ہمارے نور الدین زنگی نے, تو جب یہودیوں نے اس کے اندر, یہ یہودی تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو یعنی نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور سرنگ لگا کے. سر اس کے اندر ٹرکش میں آج کل ایک ڈرامہ انہوں نے چلایا ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے, تو انہوں نے یہ چیز اس کے اندر فلمائی ہے. آپ دیکھیں تو یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں 13 یا 14 میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں انہوں نے یہ چیز فلمائی ہے کہ جب نور الدین زنگی کو وہ خواب آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر وہ جاتا ہے یہودیوں کے سائے, وہ یہودی وہاں پہ, تو یہ بڑا رکت انگیز منظر تھا جب وہ اس میں, یہ بالکل لیٹسٹ بنا ہوا ہے اور بہت اچھی چیز انہوں نے فلمائی. اس حد تک ان کی شرارتیں ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نور الدین زنگی کو خواب دکھایا کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے. پھر نور الدین زنگی نے وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بنائی ہوئی جو وہ 4 دیواری تھی, یعنی سب سے پہلے جو وہ الگ ہوا تھا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ اپنے حجرے میں ہی, یعنی ہر نبی وہیں پر ہی مدفون ہوتا ہے جہاں پہ اس کی رحلت ہوئی بھی ہو, تو وہ اپنے حجرے میں ہی مدفون ہوئے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھیں, تو لوگ جوک در جوک وہاں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مشکل ہوتی تھی. پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بعد میں پھر اس کے اندر 2 قبریں اور آئیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا. تو وہ اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ اس کو اتنا زیادہ رش ہوتا تھا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا تو انہوں نے 4 دیواری لگا کے بند کر دیا تھا ویسے کہ کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا. صرف چھت کے اوپر ایک سوراخ تھا جو کبھی کوئی اس کے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اندر جا کے صفائی کرے. بعد میں انہی یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے کہ وہ اس میں سرنگ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نقصان پہنچانا نعوذ باللہ چاہتے تھے, تو اس نے سیسا پلا دیا تھا زمین سے لے کے اور چھت تک, اور اس کے اندر اب رہتی دنیا تک کوئی انسان نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد پھر ہم ایک تیسری بلڈنگ دیکھتے ہیں جو اگر آپ جالی سے جھانکیں تو وہ ہرے رنگ کی نظر آتی ہے. جی تو وہ 3rd لیئر ہے, کوئی انسان وہ اندر دیکھ ہی نہیں سکتا, اور یہ وہاں پہ اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے کارنامے. بل ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ یہ کب ختم ہوگا, ایک سوال ہوتا ہے, یہ کب ختم ہوگا. تو خدا کے لیے اس رمضان میں یہ سوچ لیں کہ یہ نہ ختم ہوا اگر, اور ظہور مہدی ہو گیا, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ آپ پیپسی کی لائن میں کھڑے ہوں گے, آپ اس وقت میکڈونلڈ لے رہے ہوں گے, اور اس وقت امام مہدی بلا رہے ہوں گے اپنے لوگوں کو, اور آپ کہیں گے کہ میں تو بنی اسرائیل کے بم بنانے کی فیکٹری کو چندہ دینے والوں میں سے ہوں, آپ کے ساتھ نہیں ہوں. کیا ہم وہاں کھڑے ہوں گے اگر ایسا ہو گیا کل؟ میں سب سے سوال کرتا ہوں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, یا ہم نے کوئی لکھوایا ہوا ایسا پرچہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں سب کچھ دوبارہ سے ہو جائے گا. یہ وہی فلسطین کی سرزمین ہے نا جس کے اندر انبیاء سے بے وفائی کے قصے مشہور ہیں سارے لوگ, اور یہی فلسطین کی سرزمین ہے نا جس کے اندر سے یہ لشکر اٹھے گا اور انہی لوگوں کو جا کے مارے گا. یہی خراسان سے ہی لشکر جائے گا نا, یہی ہماری حدیث ہے نا قیامت کی. یہ کل کو اٹھ گیا تو ہم خراسان کے لشکر میں ہوں گے یا میکڈونلڈ کے لشکر میں ہوں گے, یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. وہ بھی تو یہودی بھی جو اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں نا, جو 3rd ٹیمپل بننا ہے. ابھی انہوں نے مسجد وہ اقصی گرانی ہے اس پہ 3rd ٹیمپل بنانا ہے, اور وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بنے گا تو وہ 3rd ٹیمپل بنے گا تو وہ آئے گا ہمارا مسیحا. تو وہ مسیحا کون ہوگا؟ وہ دجال ہی ہوگا, بیسیکلی وہی ہوگا. وہ تو اپنے اس مسیحا کی پوری تیاری کر رہے ہیں نا کہ وہ آئے گا اور ہمیں دنیا پر حکمرانی, لیکن ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور وہ قتال کریں گے, ہم نے اس کی کتنی تیاری کی ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے بہت. جی میرا بھی سر اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم یہودیوں کو دیکھیں تو وہ ایک پورے پروسیجر کے طریقے سے وہ چل رہے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم اگر دیکھیں تو ہم نے کیا تیاری کی ہے امام مہدی کے لیے. اسی طرح اگر یہ جو ابھی
اسرائیل نے بربریت کی ہے غزہ پہ، میرا اس سارے واقعے کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہے باقیوں سے. اگر ہم دیکھیں تو حماس نے جب کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی 5000 راکٹ لانچ کیے تھے اسرائیل پہ، تو وہ دیکھنے کا یہ ہے کہ وہ اچانک ہی بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اچانک ہی حماس نے بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کو کس طرح ان کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دم کس طرح فائر کر دیے 5000 راکٹ، اور اس کے بعد ان کے پاس اس کا بیک اپ پلان بھی نہیں تھا کچھ. اگر کوئی بیک اپ پلان ہو تو ہم کہیں کہ یہ اچھی موو تھی یا اچھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسرائیل نے ان کو فورس کیا ہے کہ وہ کچھ کریں تو ہم اس کے رسپانس میں اس کا دگنا، اس سے 4 گنا زیادہ ریئیکشن کریں ان پہ. تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو اسرائیل کے آس پاس کی جو جگہ تھی وہ زیادہ افیکٹڈ، انہوں نے زیادہ افیکٹ اس اپنے آس پاس کی جگہ کو کیا تاکہ ہم اپنا جو ایریا ہے وہ انکریز کریں اسرائیل نے. تو میرا اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے حماس کو ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ تھوڑی سی موو کریں اور ہم اس کا ریئیکشن اس سے 4 گنا زیادہ دیں. یہ میرا خیال ہے یہی تو کل ہم یہی تو رو رہے تھے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں کلیئر ہو پائے کہ دراصل صحیح کیا ہے. بالکل معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. حماس نے کوئی آج پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہے. وہ تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں جب ان کے پاس راکٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ تو پتھر استعمال کرتے تھے، وہ تو ٹینکوں کے اوپر غلیلوں سے جو ہے نا وہ وار کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی ایک ایسا ایک چھوڑا ہوا وہ ہے. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی ہے کہ کامیابی کے سارے باپ بنتے ہیں، حصے دار بنتے ہیں، مگر جب ناکامی ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ والا معاملہ آتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کیا، یہ کیا. یہ بھی سوشل میڈیا کے سارے مسائل ہر فرد جو ہے وہ سازشی تھیوری پیش کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس کیا پلان ہونا چاہیے تھا. ان کے پاس پلان یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا. باقی ان کے پاس اور کیا تھا؟ یعنی آج تو راکٹ تھے، آج تو ان کے پاس کچھ ٹیکنالوجی جو تھوڑی بہت آ چکی تھی، وہ تو اس سے بھی بہت پہلے اپنا سب کچھ پیش کر رہے تھے پتھروں کے ذریعے، غلیلوں کے ذریعے اور اس طرح کے دیسی قسم کے جو بنائے جانے والے جو بھی کوئی ہتھیار تھے. بہرحال ہم اللہ سے یہ بھی امید رکھتے ہیں اور کوئی بعید قیاس بات نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لشکر ہاتھی والوں کے ساتھ کیا جو اپنے یعنی طاقت کے گھمنڈ میں ہاتھیوں میں بیٹھ کے مکہ کو ڈھانے آئے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کو جو اپنے طاقت کے نشے میں چور تھیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے کن اور فیکون ہونے والی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں جو کچھ بھی ظاہر فیصلہ کریں گے، لیکن ہم اس ٹرانسمیشن میں جب بھی کبھی کام میں بات کرتے ہیں تو شاید ہم یہی میسج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کس کالم میں نام لکھا ہوا ہے. مطلب ظلم پر خاموشی ظلم سے بڑا ظلم ہے اصل میں. تو ظلم پر خاموشی اختیار نہ کریں. ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایک نظم میں نے امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے، بیت المقدس کی ایک شام. بہت سال گزرے اسی شہر اقدس میں ایک شام ایسی بھی روشن ہوئی تھی کہ جس کے جلوں میں ستاروں کا ایک کارواں بھی رواں تھا، اور اس کا سفر آنے والی کئی چاند آباد صدیوں پہ سایہ کنا تھا. پھر ایسا ہوا روشنی کم ہوئی اور آہستہ آہستہ ظلمت کی چادر نے اس شہر اقدس پہ پردہ کیا اور آنکھوں کے سب تاک ویراں ہوئے. جن چراغوں کی لو سے ہوا بدگماں تھی، خود اپنے لیے مرگ ساما ہوئے، اور بجھتے ہوئے آنسوؤں کی نمی نظریں جاں کر گئے اور چاروں طرف ایک دھواں کر گئے. وہ دیوار گریا جو ظلمت فروشوں کو نقشے فغاں تھی، وہ دیوار گریا جو ظلمت فروشوں کا نقشے فغاں تھی،
ہمارے علم کا نشاں بن گئی، بے بسی اور ہزیمت ہمارے سفر کی زباں بن گئی، وہ حزیران کا موسم بے نمو عزم کی کھیتیاں ساتھ لیتا گیا، ایک سیل بلا کتنی ہی بستیاں ساتھ لیتا گیا۔ میں اسی شہر اقدس کے باہر کھڑا ہوں کہ جن کی فصیلوں میں میرے لہو کے دیے جل رہے ہیں۔ ہوا تیز چلنے لگی ہے، سپاہی نے دروازے پر کفل ڈالا ہے، سپاہی نے دروازے پر کفل ڈالا ہے، بندوق لہرا کے مجھ سے کہا ہے چلو شام ہونے لگی ہے، چلو اپنی بستی میں جاؤ کہ یہ شہر اقدس تمہارے لیے شہر ممنوع ہے۔ اور میں سوچتا ہوں درے شہر اقدس کے باہر کھڑا میں یہی سوچتا ہوں، کہاں تک یہ ذلت کی اور غم کی آتش میرے دل ہی دل میں سلگتی رہے گی، گھنی شام کی یہ گھنیری اداسی کہاں تک میرے ساتھ چلتی رہے گی۔ کیا بات ہے۔ ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں رویوں کے حوالے سے اور ان نیکیوں کے حوالے سے جن کو شاید ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ پورے معاشرے میں جو ہمارا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی اکرام بھائی بہت چھوٹے سے بچے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسرے چھوٹے بچے سے لڑ رہا ہوتا ہے کسی ایک کھلونے کے اوپر، یا اس نے اس کو چڑ میں کچھ کہہ دیا تو اس نے اس کی چڑ کا کوئی جواب ضرور دینا ہے، اور اس کو یہ گویا محسوس ہوگا کہ جیسے اگر اس نے یہ جواب نہیں دیا تو اس کی تحقیر کا کوئی پہلو اس سے نکلتا ہے، اور وہ شاید چھوٹا ہو جائے گا اس کی نظروں میں۔ یہ چھوٹے بچوں کی ذہن میں اس طرح کی کوئی یعنی چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک نے کچھ کہا ہے تو دوسرا اس کا جواب ہر صورت دے گا، اور وہ بھی اس کو دے گا چاہے وہ ایک ہی جملہ ہو اور وہ بار بار ہی اس کی گردان کر رہے ہوں۔ مطلب کسی نے اس کو پاگل کہا ہے تو وہ اس کے جواب میں پاگل ضرور کہے گا، ورنہ وہی سمجھے گا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ مجھے کبھی ایسا لگتا ہے آج کل کے دور میں کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اپنی اسی عادتوں کے ساتھ بڑا ہو گیا، اور ہم انکساری کو بھی تحقیر سمجھنے لگے ہیں۔ انکساری تحقیر نہیں ہوتی ہے، ہم جس سے تعلق اور محبت میں جڑتے ہیں اس کو بھی اپنا آپ نہیں دکھاتے ہیں۔ مطلب یا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک مختلف شخصیت کے ساتھ کسی سے ملتے ہیں، ہر روز ایک نئی نقاب چڑھا کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ وہ احمد جاوید صاحب کا یہ جملہ ہے کہ جو دکھتے ہو وہی بن جاؤ، یا جیسے ہو ویسے ہی دکھائی دو۔ دونوں میں سے کوئی ایک پوزیشن لے لو خدا کے لیے، مگر ہم نہیں لیتے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا قریبی اہل تعلق ہے پھر وہ بھی ایک نقاب چڑھا کے آپ سے ملتا ہے اصل میں، اور دو اصل لوگوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، اور جب وہ دونوں آپس میں ایک چھوٹی سی ملاقات کے بعد اپنے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں تو گویا پھر وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم جس موضوع ابھی بات کر رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اخلاقیات میں کہاں کھڑے ہیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں جو چیزیں ہمیں ایک نیکی کی طرف ہم سب کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کی طرف مائل ہوتی ہے، تو یہ جو ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں ٹریفک کا نظام، کسی نے ہمیں پیچھے سے ہارن دے دیا، ابھی میرے ساتھ بھی ایسی ہوا، میں ابھی ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، مطلب مجھے پیچھے سے کسی نے ہارن دیا تو مجھے ناگوار لگا، اور پھر میں نے اس کو بھی اوائڈ کیا، لیکن وہ جب میرے برابر سے آ کے میں نے اس کو جگہ دے دی کہ وہ گزر جائے تو وہ میرے برابر میں آیا تو اس نے پھر ناراض ہو کے 2 دفعہ مجھے دوبارہ ہارن کیا، پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں، سوری یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے رویے، میں ان کو بھی غلط کہہ رہا ہوں، شاید میں بھی غلط ہوں، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، برداشت ہی لی گئی ہے کہ احتشام ہماری زندگیوں میں سے ایسا ہے۔ زندگی میں اتنی جلد بازی آ چکی ہے نا کہ ہم وہ کوئی بھی ایسا کام ہوگا جو آرام سکون سے کرنے والا ہوگا اس میں بھی ہم کہیں گے بس، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم جلدی میں کریں گے کہ
بس یہ کام ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہم جلدی کر رہے ہیں. تو وہی میں یہاں سے ایک دن ٹرانسمیشن کے بعد گھر جا رہا تھا افطاری سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے. تو لوگ اس طرح وہ اپنے جذبات کو بغیر کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ اشارہ بھی نہیں دیکھ رہے اور بس جلد بازی میں جا رہے ہیں, کوئی دوسرے کا احساس نہیں کر رہا. جو رمضان میں بھی ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں, پہلے ٹائم ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ تقریباً 4-5 سال پہلے, تو اس ٹائم تو روزے بھی کافی مشکل ہوتے تھے, گرمی زیادہ ہوتی تھی. تو اس ٹائم تو ویسے ہی ہم دیکھتے تھے. ایک اچھی چیز ہے ان میں کہ ان رمضان میں کہ لوگ آپس میں لڑائی نہیں کر رہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج سے 4-5 سال پہلے دیکھے تو چوک میں, ہمارے گھر کے پاس ایک چوک ہے, تو وہاں پہ ہر کسی کی آپس میں بحث ہو رہی ہے. وہ یار تنگ نہ کرو, میرا روزہ ہے, مجھے کچھ کہو نہ, میرے سے زیادہ بحث نہ کرو, لینا ہے لو, نہیں لینا تو چلے جاؤ. تو یہ ہے کہ لوگوں میں جو برداشت کا مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کو صبر سیکھنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. احتشام نے بڑی اہم بات کیا, اور میں نے بھی یہ میرے ذہن میں شاید میں نے نوٹ کیا لیکن میں اس طرح محسوس نہیں کیا, یعنی اظہار کرنا کہ واقعتاً اس رمضان میں جو ہے اس طرح کے جھگڑے یا سڑکوں پہ جو اس طرح کا واقعی, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ گرمی ابھی کم ہے, گرمی کے روزے زیادہ جو ہے نا لڑائی جھگڑے پہ. ہاں وہ ٹیمپرمنٹ, اصل میں ٹیمپرمنٹ کی بات ہے نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برداشت نہیں رہی ہے, مطلب برداشت نہیں رہی ہے. اور اس کے اندر اکرام بھائی جو اس کا سب سے بڑا جو کسی سے تعلق جوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ زبان ہے نا. جی, زبان میں کتنی شیرنی ہے. دل میں اگر دوسرے کے لیے اکرام ہوگا, احترام ہوگا, تو زبان میں بھی مطلب زبان سے پتہ لگتا ہے کہ دل میں باہر کا موسم ہے یا خزاں چھائی ہوئی ہے. تو عموماً خزاں ہی چھائی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو ہم بعض اوقات بہت جلدی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے, اب وہ واقعہ ہے یا لطیفہ یا جو بھی ہے, لیکن وہ ہمارے سوسائٹی کی یا ہمارے اس طرح کے ماحول کی صحیح عکاسی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی باہر سے بندہ آیا تو ان کا ہے کہ یہ لوگ بہت ٹائم کی بچت کرتے ہیں, بہت جلدی میں ہیں. وہ جا رہا تھا, پیچھے سے ہارن وغیرہ دیا اور راستہ لے کے ایک صاحب جو ہے نا وہ آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں بہت جلدی ہوگی, کہیں ایمرجنسی ہوگی. تو جب تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک دائرہ سا ہے, اور وہ صاحب جو بڑی جلدی میں ان کے وہاں سے بڑا اوورٹیک کر کے نکلے تھے, وہ وہاں پہ کھڑے ہیں, وہ بھی دائرے میں. تو وہ اس نے گاڑی روکی اور دیکھا کہ یہ کیا ہے. پتہ چلا وہاں پہ وہ بندر کا تماشا دیکھ رہا تھا. یعنی وہ جو جلدی تھی, ہم میں سے ہر فرد جو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو جا کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, اصل میں وہ اس طرح کی کوئی لا یعنی یا کوئی اس طرح کی کسی مصروفیت میں ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے. وہ یعنی بالکل ایسے ہم ایک اس رویے میں جو ٹریفک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. علی کچھ ایک سیئنگ کہی جاتی ہے دنیا بھر میں کہ اگر کسی کے ملک کے اخلاقیات کو دیکھنا ہو تو اس کے ٹریفک کے نظام کو دیکھ لیں. ایسے ہی ہے نا, ہم کم و بیش پاکستان کے ہر شہر میں اپنی اخلاقیات کا بہت اچھی طرح جائزہ لے سکتے ہیں. کراچی کی ٹریفک کو دیکھ کے, لاہور کی ٹریفک کو دیکھ کے, راول پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک کو دیکھ کے. یہ رویے جو ٹریفک کے اندر ان لوگوں کے درمیان میں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, ایسا نہیں لگتا آپ کو علی کہ آج کی جو یوتھ ہے اسپیشلی, وہ جاننے والے آپس میں بھی ان کے درمیان میں بھی کچھ اس طرح کے فاصلے اور رویے رہ گئے. بظاہر وہ بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں لیکن اندر فاصلے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک بات یہ کہ اس میں جو بھی آپ نے بات کی کہ ہم اپنے بچپن کو نہیں بھلا پائیں, مطلب بچپن میں جو ہم یوز کیا کرتے تھے ورڈز, جو ہم سینٹینسز یوز کیا کرتے تھے, ہم ابھی بھی وہی یوز کیا کرتے ہیں.
मतलब हम मतलब दोस्त जो हैं आपस में खेलते हुए, जैसे आप देखें जैसे बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ पर जो हम अल्फाज यूज़ किया करते थे, मैं हो यहाँ पर तो नहीं यूज़ करूँगा, जो सेंटेंसेस यूज़ किया करते थे सेम शायद उससे सवीर हो चुके हैं, जो अब क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, अगर किसी ने दूसरे को आउट कर दिया है तो वो क्या सेंटेंस यूज़ करेगा, और साथ ही साथ अगर लड़ाई हो जाती है क्रिकेट में चीटिंग पे या किसी भी ऐसी बात पर, तो वहाँ पर जो माहौल बनता है, अगर वहाँ पर कोई खड़े होके हमारी यूथ को देख ले तो वो क्या इमेज एक हमारी सोसाइटी का जा रहा होता है। और इससे मैं इसका जो सोल्यूशन ये समझता हूँ, एक तो ये बात है, एक पॉजिटिव जो पॉजिटिविटी का एक एलिमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सामने से एक बंदा आ रहा है, उसके बारे में आपने एक राय कायम कर ली, आते ही एक नेगेटिव वाइब जो आप जिसको कहते हैं कि ये बंदा ऐसा है, या ये आते ही ये बात कहेगा, या ये आते ही अभी दूसरे की गिबत करेगा, ये आते ही, उसके बजाय अगर आप ये इमेजिन कर लें अपने माइंड में, ये आएगा हम कोई अच्छी बात करेंगे, या हम किसी इंपॉर्टेंट किसी फैक्टर पे या पॉजिटिव फैक्टर पे हम डिस्कशन कर लेंगे, या एक अच्छी वाइब आप रखें, तो आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब आपको नुकसान हो जाएगा या क्या हो जाएगा। हालांकि रिसर्चेस ये प्रूव करती है कि ये जो नेगेटिव आपकी थॉट्स हैं किसी के बारे में, तो ये आपकी जो हेल्थ है उस पर बैड इफेक्ट्स ही डालती हैं, आपकी सेहत ख़राब करती हैं। बट हैविंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, जो कि अभी हमारी यूथ है, प्लस जो हमारे बच्चे जो हैं जिन्होंने यूथ बनना है और जो हमारी कौम है उसके फ्यूचर को संभालना है, हम अगर उसमें ये पॉजिटिविटी का एलिमेंट, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, हम इसको अगर ऐड कर दें कि पॉजिटिव बिहेवियर कैसे रखना है, हर वक्त खुश रहना, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को कम कर सकती है। मतलब किसी के बारे में आपका जो बिहेवियर हो वो पॉजिटिव हो, मतलब मुस्बत सोचना, मुस्बत सोच जो है हर मामले में, ये बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करती है, और इससे जो हमारी यूथ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अब हैं, वो उसको चेंज कर सकती है मेरे ख्याल से। मुस्बत सोच जहाँ पे हो, लेकिन एक बात ये भी कि कही जाती है कि दर्द ना होता तो कैसे पता चलता कि दिल कहाँ है तो दिल का भी पता लगाना। हम लोग बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े अज़ाइम कर लेते हैं, हमने एक बहुत बड़ी हमारी ये अचीवमेंट्स हैं, और ये इसी तरह इबादत का मामला है कि हमने तहज्जुद के लिए उठना है, हमने कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को हमारे लिए आसान कर सकती हैं। जैसे बर्दाश्त की बात हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं है, अच्छा हमारे रोज़मर्रा के मामलात में अगर हम देखें तो बर्दाश्त को हम देखें तो हमारे यहाँ, हम मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि ये सलामती का दीन है। हम किसी अजनबी को सलाम कह दें, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तो वो अजनबी के दरमियान पहला एक राब्ता हो जाता है कि वो जैसे उसके दरमियान अजनबियत कम हो जाती है और वहाँ से बात करने का एक और रास्ता निकलता है। अपने साथी की तरफ मुस्कुरा देना, देख के मुस्कुरा देना, उससे एक अच्छी जो है ना वो वाइब्स वो एक आएंगी, और एक अच्छा माहौल जो है ना वो क्रिएट होगा। तो हम दरअसल बहुत बड़े बड़े, यानी हम कहते हैं कि हम ये गुनाह बहुत बड़ा है नहीं करते, या ये बहुत बड़ी इबादत है हम ये करते हैं, लेकिन बाज़ छोटी छोटे काम होते हैं जिनको हमारे रोज़मर्रा से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ड्राइविंग करते हुए, जो सड़क के हकूक़ हैं वो भी, उसमें सबकी भलाई है। हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हम देखते हैं कि जो है एक गाड़ी खड़ी है और हम ऐसी इस तरह से अंदाज में गाड़ी खड़ी करते हैं कि कोई एक और गाड़ी भी खड़ी दरअसल हो सकती थी, मगर हमारे ख़राब करने की वजह से जो है ना हम दूसरी जो है किसी को अच्छी बात कह देना। हम बात कर रहे थे कि बल्कि ये तो हदीस पाक भी है कि अपने भाई की तरफ देख के मुस्कुरा देना जो है ना, ये भी सदका है, ठीक है। तो बाज़ छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम किसी की दोस्त की अपनी किसी असाइनमेंट में मदद कर देते हैं, उसकी परेशानी में उसकी दिलजोई कर देते हैं, बीमारी की हालत में हम उसकी अयादत के लिए जाते हैं। यानी मैं अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि हम ये इतना बड़ा आज़म कर देते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, गालिबन अताउल्लाह कासमी साहब ने किसी जगह लिखा है कि वो कहते हैं कि
میرے پاس اگر 6 گاڑیاں ہوں تو میں 3 گاڑیاں جو ہیں وہ کسی غریبوں میں دے دوں. میرے پاس اگر 4 گھر ہوں تو میں 2 گھر جو ہے نا فلاں اس کو دے دوں. میرے پاس جو ہے نا اگر اتنی چیزیں ہوں تو کسی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہوں تو آپ ایک کسی کو نہیں دیں گے. کہتے نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وہ میرے پاس ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہماری پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں اور رستے میں کوئی پتھر پڑا ہے, کوئی کانٹا پڑا ہے, تو ہم اس کو ہٹا دیں تو ہمارا اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. یا ہمارے محلے میں اگر چھوٹا سا کوئی کھڈا کھدا ہوا ہے اور وہاں پانی مطلب بارش ہوتی ہے اور کیچڑ آ جاتا ہے اور گاڑی گزرتی ہے, لوگوں کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں, تو ہم اپنے کسی دوست کو ساتھ ملا کے یار یہ اتنی سائڈ سے ہم تھوڑی سی ریت کوئی مٹی ڈال کے ہم اس میں پر کر دیں تو اس میں کون سا کتنا سرمایہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے منصوبوں کے ساتھ, حکومتوں کے ساتھ, وسائل کے ساتھ, مگر بات وہی ہے جو ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ جتنا اختیار ہے نا ہمارا, پوچھ گچھ ہم سے اتنی ہی ہونی ہے. بالکل. ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں بس یہ گزارش کروں گا کہ جو ہم نے موضوع آج چنا تھا اور ممکن ہے کہ ہم اس موضوع پہ مزید بھی بات کریں. جی. ہم سارے انسان اصل میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تعلق میں, دوسروں کے ساتھ تعلق میں, محبت کے تعلق میں اگر آپ مٹی نہیں بنیں گے, جیتے جی مٹی نہیں بنیں گے تو مر کے مٹی بن جائیں گے اور شاید پھر کوئی یاد نہ رکھ سکے آپ کو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ زبان قابو میں رکھو اور تلوار نیام میں رکھو. تمہاری زبان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے, تمہارا کردار اور تمہارا عمل ضروری ہے. تو اپنے کردار اور اپنے عمل کو مؤثر بناؤ, زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور اپنی تلوار کو نیام میں رکھو. کسی سے بھی اپنے تعلق کو, اپنے دین کو, اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آپ کا کردار بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کو اکرام بھائی, جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور دوسرے کے درمیان تعلق کے راستے میں کسی قسم کی کوئی ضد یا انا ہماری رکاوٹ ہے, بلکہ میں شاید یہ کہہ کے اس پروگرام کو ختم کروں. جو مجھے ایک بڑی عجیب سی بات سوجھ رہی ہے وہ یہ کہ اگر اچھا بننا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے سے دور رہ جائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.